اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ اجمیر کا ایک ہندو پنڈت ہر روز دودھ لے کر اپنے بتوں کے پاس جایا کرتا تھا اور سارا دودھ انہیں چڑھاوے کے طور پر بڑے بت کے قدموں میں انڈیل دیتا۔ ایک دن اس پنڈت کی بیٹی کہتی ہے، بابا آپ ہر روز دودھ کہاں لے کر جاتے ہو؟ پنڈت جواب دیتا ہے، بیٹی دودھ اپنے خدا کے چرنوں میں چڑھا کر آتا ہوں۔ پنڈت کی بیٹی کہتی ہے، بابا جان کیا دیوتا بھی دودھ پیتے ہیں؟ ہندو نے جواب دیا کہ نہیں بیٹی، یہ دودھ پیتے نہیں ہیں، میں ان کے چرنوں میں دودھ چڑھا کر آ جاتا ہوں۔ بیٹی کہتی ہے، ابا جان اگر وہ دودھ پیتے نہیں ہیں تو آپ ہر روز دودھ لے کر وہاں کیوں جاتے ہیں؟ پنڈت نے کہا کہ بیٹی ایسی بیہودہ باتیں نہیں کرتے، تم اتنا جان لو کہ دیوتا دودھ نہیں پیتے۔ اس پر لڑکی نے کہا، بابا کل میں دودھ لے کر جاؤں گی اور ہر صورت میں اپنے خدا کو پلا کر ہی آؤں گی۔ پنڈت نے کہا، بیٹی ایسی باتیں نہیں کرتے۔ لڑکی کی بار بار ضد کرنے پر پنڈت کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، بس یاد رکھنا کہ جب مندر میں کوئی نہ ہو تب جانا۔ دوسرے دن لڑکی دودھ کا پیالہ لے کر مندر جاتی ہے اور مندر کے سب سے بڑے بت کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے، اگر تو خدا ہے تو دودھ پی لے۔ بت تو آخر بت ہی ہوتا ہے، وہ کہاں ہلنے والا تھا۔ لڑکی غصے میں بولی، اگر تو میرا خدا ہے اور میری آواز کو سنتا ہے تو یہ دودھ کا پیالہ پکڑ اور دودھ کو پی لے۔ وہ بار بار ضد کرتی ہے اور آخر کار لڑکی غصے سے بت کے چرنوں میں اپنا سر دے مارتی ہے۔ وہ لڑکی اتنی ضد کو برقرار رکھے ہوئے ہوتی ہے کہ کہی جاتی ہے کہ اگر تو میرا خدا ہے تو دودھ پیے گا، تبھی میں گھر کو واپس جاؤں گی، ورنہ میں یہیں اپنی جان دے دوں گی۔ اس بیچاری لڑکی کو کیا پتا تھا کہ بت کبھی حرکت نہیں کرتے۔ وہ بیچاری لڑکی روتی چلاتی ہوئی بس یہ الفاظ کہتی جا رہی ہوتی ہے۔ لڑکی کی خوش قسمتی کہ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر اس مندر خانے کی گلی سے ہوتا ہے۔ مندر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی بت کے سامنے پیالہ لیے کھڑی ہے اور سر سے خون بہہ رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مندر کے اندر جاتے ہیں اور روتی ہوئی لڑکی سے پوچھتے ہیں، بیٹا کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ تمہارے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ لڑکی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، بابا جی تمہیں مجھ سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر سے لڑکی کو کہتے ہیں، بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، کس وجہ سے رو رہی ہو؟ اس پر لڑکی کہتی ہے کہ بابا جی میں اپنے خدا کو کہہ رہی ہوں کہ دودھ کو پی لو تاکہ میں اپنے گھر واپس جاؤں اور جا کر سب کو بتاؤں کہ ہمارا خدا بھی سنتا اور کھاتا اور پیتا بھی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لڑکی کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا بت کبھی حرکت نہیں کرتے، آپ یہ ضد کیوں کر رہی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا کہ بابا جی میں نے اپنے خدا کو تو دودھ پلا کر ہی جانا ہے، اگر اس نے دودھ نہ پیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب لڑکی کا یہ جنون دیکھتے ہیں تو بت کے پاس جا کر بت کا کان پکڑ کر کہتے ہیں، تو دودھ کیوں نہیں پیتا؟ اس لڑکی کو کیوں اتنا رلا رہا ہے؟ دیکھتا نہیں کس لڑکی کے سر سے خون بہہ رہا ہے؟ بس اس کا ہاتھ لگتے ہی بت میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بت نے دودھ کا پیالہ پکڑ کر دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب بت دودھ پی لیتا ہے تو بچی بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میری
قسم پوری ہو گئی ہے، اب میں اپنے گھر جا سکتی ہوں۔ لڑکی جب اپنے گاؤں میں جاتی ہے تو گاؤں والے لڑکی کی حالت دیکھ کر پنڈت سے کہتے ہیں، تیری بچی نے آج تیری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کے سر اور کپڑوں پر خون لگا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے تیری بچی کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ سب گاؤں والے جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بتا تیرے ساتھ کیا ہوا ہے کہ اس نے تیری حالت ایسی کی ہے؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہی میری عزت پر کسی نے ہاتھ ڈالا ہے، میں تو اپنے خدا کو دودھ پلا کر آ رہی ہوں۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ پنڈت کی بیٹی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ لڑکی پاگلوں کی طرح باتیں کر رہی ہے۔ لڑکی نے جواب دیا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلے، میں آپ کے سامنے دیوتا کو دودھ پلا کر دکھا دوں گی۔ اگلی صبح سارے گاؤں کے لوگ یہ ماجرا دیکھنے کے لیے مندر پہنچ جاتے ہیں۔ پنڈت اور اس کی بیٹی بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ لڑکی بت سے کہتی ہے، اے خدا دودھ پی لے۔ ایک بار نہیں کئی بار کہتی ہے، پر بت بالکل حرکت نہیں کرتا۔ وہاں لوگوں کا مجمع یہی کہتا ہے کہ اے لڑکی، پاگلوں والی حرکتیں نہ کر، دیوتا حرکت نہیں کرتے۔ لڑکی کہتی ہے کہ میرے خدا، تجھے میری عزت کی قسم ہے، دودھ پی لے، پر بت کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لڑکی بت کو کہتی ہے کہ دودھ پیتا ہے کہ میں کل والے بزرگ کو بلا کر لاؤں۔ لڑکی کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی بت دودھ کا پیالہ اٹھاتا ہے اور پورا پی جاتا ہے۔ وہاں سب لوگ یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا، وہ کل والا بزرگ کون ہے جس کا تم نام لے رہی ہو؟ لڑکی جواب دیتی ہے کہ میں اس کا نام اور پتہ تو نہیں جانتی، لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ ادھر کو گیا تھا۔ اب سب گاؤں والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ ایک درخت کے نیچے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عبادت میں مصروف دیکھ کر وہ لڑکی کہتی ہے، یہی ہے وہ بابا جی جن کے نام پر بت نے دودھ پی لیا ہے۔ سب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں گر پڑتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، بابا جی وہ کون سا جادو ہے جس کے ذریعے پتھر بھی دودھ پینے لگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی جادو نہیں ہے جس کے ذریعے سے بت نے بھی دودھ پی لیا، وہ تو سب میرے رب کا فضل و کرم ہے۔ لوگ کہتے ہیں، بابا جی آپ کا رب کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جواب دیتے ہیں کہ میرا رب سب کو زندگی اور موت عطا کرنے والا ہے، جس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں حرکت کرتا، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ سب لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑے ادب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا، میرا مذہب اسلام ہے اور میرے پیارے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا جان ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کہنا ہی تھا کہ اس لڑکی کا باپ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، بابا جی آپ ہمارے بتوں کو دودھ پلانے آئے ہو یا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنانے کے لیے؟ اس کے بعد تمام بستی کے لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں گر پڑے اور کلمہ پاک پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک روز حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگل سے گزر رہے تھے۔ وہاں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو وہاں پر اکٹھے ہو کر آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔
یہ لوگ اس طرح مجاہدہ اور ریاضت کرتے تھے کہ 6 مہینے تک زبان پر دانہ پانی تک نہ رکھتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان لوگوں سے آگ کی پوجا کرنے کے حوالے سے پوچھا تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ آگ کو اس لیے پوجتے ہیں کہ دوزخ میں یہ آگ ہمیں تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ آگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم لوگ اتنی دیر سے اس آگ کی پوجا کر رہے ہو، ذرا اس آگ میں ہاتھ ڈال کر تو دکھاؤ۔ ان لوگوں نے کہا آگ کا کام تو جلانا ہی ہوتا ہے، اگر ہم اس میں اپنا ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارا ہاتھ جل جائے گا۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے یہ آگ نہیں جلائے گی۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، دیکھو ہم خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ آگ ہمارے جسم کو تو کیا ہمارے جوتے کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ فرما کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جوتی اتار کر آگ میں ڈال دی۔ کافی دیر تک آگ میں وہ جوتی پڑی رہی، پر اس کو ذرہ برابر بھی آگ کا اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر وہاں پر سب کے سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں حسین گڈ انفو چینل۔ آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی کاوش اگر پسند آئی ہے تو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجیے، ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔